بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا، عورت کا اپنے شوہر کی اجازت سے نفل روزہ رکھنا۔ اس عنوان کے تحت مصنف علام رحمہ اللہ یہ مسئلہ واضح کرنا چاہتے ہیں اور اس مسئلے پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ عورت شادی شدہ ہے تو نفل روزہ رکھ سکتی ہے یا نہیں۔ اس عنوان کے ذیل میں جو حدیث آ رہی ہے پہلے اس حدیث پر نظر کر لیں، پھر مسئلے کی نوعیت اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان معلوم کریں۔ به قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن حمام بن منبه عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب عورت کا خاوند اس کے پاس موجود ہو تو وہ اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے۔ حدیث کا مفہوم بالکل واضح ہے اور حدیث سے جو حکم مستنبط ہو رہا ہے وہ یہی کہ جو عورت شادی شدہ ہے اس کا خاوند موجود ہے تو اس کی اجازت کے بغیر وہ عورت نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ترجمۃ الباب میں کوئی صاف حکم نہیں لگایا۔ البتہ بِإِذْنِ زَوْجِهَا تطوعاً کے لفظ سے یہ بات ضرور سمجھ میں آتی ہے حضرت یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نفلی روزہ شوہر کی اجازت کے بغیر عورت نہیں رکھ سکتی ہے۔ حدیث میں ایک لفظ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ کا جو لفظ آیا ہے، یہ جملہ آیا ہے، اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ شوہر اگر موجود نہیں ہے تو پھر روزہ رکھنے کے لیے شوہر سے اجازت لینے کی کوشش کرنا، اس کی کوئی راہ نکالنا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
اور یہاں تطوع کی قید لگا کر یہ بتلانا مقصود ہے کہ فرض روزے میں شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں، بلکہ شوہر اگر منع بھی کرتا ہے تو اس کے منع کا کوئی اعتبار نہیں۔ لا طاعت فی معصیت الخالق کے پیش نظر نفل میں البتہ عورت اس کی مکلف ہے کہ وہ شوہر سے اجازت لے کر روزہ رکھے۔ اب اگلی بات یہاں یہ ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر اگر عورت نے نفل روزہ رکھ لیا تو اکثر نے اس کو حرام کہا ہے۔ رکھنا تو نہیں چاہیے تھا، لیکن اگر رکھ لیا تو کیا حکم ہے؟ تو اکثر علماء نے اس کو حرام کہا، بعضوں نے اس عمل کو مکروہ قرار دیا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے حرمت کا قول راجح قرار دیا ہے، یعنی شوہر کی اجازت کے بغیر جبکہ شوہر وہاں موجود ہے روزہ رکھنا امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک راجح یہ ہے کہ وہ حرام ہے، اور بعض لوگوں نے مکروہ تنزیہی ہونا اس کا راجح قرار دیا۔ ہاں یہ بات یہاں یاد رہے کہ اب جب روزہ رکھ ہی لیا ہے اگرچہ کہ بغیر اجازت کے، تو عورت گنہگار تو ہوگی لیکن وہ روزہ معتبر ہوگا، صحیح ہوگا۔ اب عند اللہ مقبول ہوتا ہے یا نہیں، اللہ اس کو بہتر جانتے ہیں۔ اور اس روزے کی ممانعت کی وجہ صرف یہ ہے کہ جب شوہر گھر پر موجود ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کو استمتاع اور مباشرت کی ضرورت ہو، اس کا تقاضا ہو، تو اب اگر وہ روزہ رکھ لیتی ہے تو اس کو اپنے اس جائز نفع میں وہ روزہ مانع بنے گا، اس لیے بغیر شوہر کی اجازت کے اس کو روزہ رکھنے کی گنجائش نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر شوہر سفر سے آیا اور عورت روزے دار تھی اور اس کو تقاضا ہے تو کوشش تو یہ کرے کہ اس کا روزہ مکمل ہو جائے، تاہم اس کے لیے یہ گنجائش ہے کہ اس کا روزہ وہ توڑوا دے، افطار کرنے پر اس کو مجبور کرے۔ باب اذا باتت المرأة مہاجرة فراش زوجها، بیوی کا شوہر سے الگ بستر پر سو جانا۔ اذا باتت المرأة، جبکہ عورت رات گزارے اپنے شوہر کے بستر کو چھوڑ کر۔ بہ قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابی عدی عن شعبۃ عن سلیمان عن ابی حازم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب عورت اپنے شوہر کے بستر کو چھوڑ کر رات گزارتی ہے تو فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ اپنے خاوند کے بستر پر واپس آ جاوے، یعنی جب تک کہ خاوند کے پاس واپس نہیں آتی فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ اس باب کا خلاصہ اور روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ شوہر عورت کو مجامعت کے لیے اگر بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے، اور وہ بغیر کسی عذر کے نہیں آتی تو اس پر ملائکہ صبح تک لعنت کرتے ہیں،
اسی طریقے سے ایک دوسری روایت جو آگے آ رہی ہے اس میں بھی یہی مضمون ہے. فرمایا اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت ان تجیء لعنتها الملائکۃ حتی تصبح. یہ روایت بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے منقول ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مرد اپنی بیوی کو آواز لگائے، بلائے اپنی ضرورت کے لیے، لیکن وہ بستر پر آنے سے انکار کر دے تو فرشتے اس پر صبح تک لعنت کرتے ہیں. سیدھی سی بات یہ ہے کہ مجامت اس کا حق ہے. اب اگر وہ بلانے سے نہیں آتی ہے تو گویا اس کی حق تلفی ہو رہی ہے. اس حق تلفی کی سزا میں اور اس کی مکافات میں اور اس کی گرفت میں اللہ تعالیٰ اس انداز میں ناراضگی کا اظہار فرماتے ہیں کہ فرشتوں کی لعنت اس پر ہوتی ہے. فرشتے اس کام کو بہتر نہیں سمجھتے. باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه. عورت اپنے خاوند کے گھر میں بغیر اس کی اجازت کے کسی کو نہ آنے دے. اس باب سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر کسی کو آنے دے، چاہے اس کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. اب ظاہر سی بات ہے، گھر شوہر کا ہے اور یہ بیوی بھی اس شوہر کی ہے. اس بیوی سے متعلق شوہر کی ساری عزتیں وابستہ ہیں. اس لیے شوہر جو اپنے گھر کا اور اپنی بیوی کا قیم ہے، ذمہ دار اور نگراں ہے، اس کے اجازت کے بغیر گھر میں کسی کا داخلہ معقول بھی نہیں، مشروع بھی نہیں. اس مسئلے میں ائمہ کا تھوڑا سا اختلاف ہے. حضرات مالکیہ فرماتے ہیں کہ عورت کے باپ بھائی اس کے شوہر کے گھر بغیر اجازت کے آ سکتے، ان کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے. وہ استدلال کرتے ہیں احادیث صلہ رحمی سے کہ صلہ رحمی سے متعلق جتنی روایات ہیں وہ تمام اس بات پر دال ہیں کہ جو رشتے اللہ نے جوڑے ہیں اس میں باپ کا رشتہ، بھائی کا رشتہ، بہن کا رشتہ، یہ سارے رشتے اس لائق ہیں کہ ان کے حقوق ادا کیے جائیں، اور ان کے حقوق کی ادائیگی میں سب سے اہم عنوان یہ ہے کہ وہ آنا چاہیں تو وہ آپ کے گھر آ سکتے. اس لیے عورت کے بھائی، عورت کے باپ، عورت کی ماں، یہ لوگ آنا چاہیں تو بغیر اجازت کے مالکیہ کے نزدیک آ سکتے ہیں. البتہ حضرات حنفیہ اس مسئلے میں تین قول رکھتے ہیں. ایک قول تو مطلقاً ممانعت کا ہے، یعنی کسی کو بھی شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں آنا صحیح نہیں. حنفیہ کا دوسرا قول یہ ہے کہ رشتہ داروں کا دخول تو بغیر اجازت کے ممنوع نہیں ہے، البتہ زیادہ دیر تک وہاں ٹھہرنا اور لمبی گفتگو کرنا اس کی اجازت نہیں.
تیسرا قول احناف کا یہ ہے کہ عورت کے والدین شوہر کی اجازت کے بغیر ہفتے میں 1 مرتبہ آ سکتے ہیں، شوہر کو انہیں روکنے کا حق نہیں ہے۔ اسی طرح عورت اگر والدین کے پاس ہفتے میں 1 مرتبہ جانا چاہے تو اس کے لیے بھی اجازت ہوگی، اس کو شوہر روک نہیں سکتا ہے۔ البتہ دوسرے رشتہ داروں کو سال بھر میں 1 مرتبہ شوہر کی اجازت کے بغیر عورت سے ملنے کا حق ہے۔ بہرحال یہ تو عورت سے ملنے کی بات ہوئی، لیکن شوہر کے گھر میں داخل ہونا ہے تو زیادہ مناسب یہی قول ہے اور یہی بات ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر شوہر کے گھر کوئی رشتہ دار نہ آوے تو یہ بہتر ہے، بلکہ اجازت طلب کر لی جاوے۔ ہاں، ماں باپ کا معاملہ اور بہت قریبی رشتہ داروں کا معاملہ اس سے کچھ الگ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اس مسئلے میں کیا مسلک ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ واضح تو نہیں فرمایا، لیکن لا تأذن المرأة فی بیت زوجها لأحد الا بإذنہ سے جو صراحت ملتی ہے یا جو کچھ وضاحت ملتی ہے وہ منع کی ملتی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ گویا اس کے قائل نہیں ہیں کہ شوہر کی اجازت کے بغیر کوئی عورت کا رشتہ دار شوہر کے گھر میں آوے۔ حدیث ہے بہی قال حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب قال حدثنا ابو الزناد عن العارج عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاہد، حلال نہیں ہے عورت کے لیے کہ روزہ رکھے اس حال میں کہ اس کا شوہر وہاں موجود ہو مگر اس کی اجازت سے۔ یعنی عورت نفلی روزہ اگر رکھنا چاہے، ان تصوم صوما تطوعا، نفلی روزہ اگر رکھنا چاہتی ہے تو شوہر کی اجازت کے بغیر وہ نہیں رکھ سکتی۔ ولا تأذن فی بیتہ الا بإذنہ، یہ محل ترجمہ ہے، اور عورت شوہر کے گھر میں کسی کو بھی آنے کی اجازت نہیں دے سکتی شوہر کی اجازت کے بغیر۔ وما انفقت، ہاں البتہ یہاں یہ یاد رہے کہ اجازت کی 2 قسمیں، اجازت عرفیہ اور اجازت صریحیہ، بلکہ ایک اور اجازت دلالت ہے۔ تو چاہے عرفاً اجازت ہو، صراحتاً اجازت ہو، دلالتاً اجازت ہو، یہ 3 اجازتیں سامنے رکھنی چاہیے۔ تینوں میں سے کسی قسم کی بھی اگر اجازت پائی جاتی ہے تو یہ اجازت کافی ہوگی۔ اس لیے ہمارے معاشرے میں جو عورتوں کے گھر کے افراد، بھائی بہن، والدین وغیرہ جو آ جایا کرتے ہیں، عرفاً اور دلالتاً بلکہ صراحتاً بھی اس کی اجازت ہے، ہر طرح سے اس کی اجازت ہے، اس لیے آنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وما انفقت من نفقۃ من عن غیر امرہ فإنہ یؤدی الیہ شطرہ، اور جو عورت اپنے خاوند کے حکم کے بغیر اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کر دے تو خاوند کو بھی آدھا ملے گا۔ شوہر سے پوچھے بغیر اگر اس نے خرچ کر دیا تو اس کو بھی آدھا ملے گا، شوہر کو بھی۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ آدھا حصہ تو بیوی کو دیا جائے گا خرچ کرنے کی وجہ سے، اور ثواب کا آدھا حصہ شوہر کو ملے گا اس کا مال ہونے کی وجہ سے۔ لیکن یہ اس صورت میں ہے جب کہ شوہر نے اتنی مقدار خرچ کرنے کی کسی بھی طرح اجازت دی۔ مثلا شوہر کی طرف سے اجازت سمجھی جاتی ہو، صراحتاً اس نے اجازت تو نہ دی ہو
لیکن اجازت سمجھی جاتی ہے عرف کی مدد سے۔ تو اگر صراحتاً وہ اجازت دے دیں تب تو پورے خرچ کا ثواب ملے گا، اور اگر صراحتاً اجازت تو نہیں دی ہے لیکن عرف میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ عورتیں اپنے شوہر کے مال سے اللہ کے راستے میں خیر خیرات کی لائن میں فقراء وغیرہ کو دے دیتی ہیں، خرچ کر دیتی ہیں، تو اس صورت میں عورت کو خرچ کرنے کی وجہ سے آدھا ثواب، اور مرد کا مال چونکہ ہے اس لیے اس کو آدھا ثواب ملے گا۔ حدیث میں ان غیر امرہی سے مراد ہے ان غیر امرہی الصریح، یعنی شوہر کی طرف سے واضح کوئی حکم نہیں تھا کہ خرچ کرنا، بس پتہ چلا عرفی اجازت کی بنیاد پر اگر اس نے خرچ کیا ہے تو یہ ثواب کی ترتیب ہے۔ لیکن اگر کسی شوہر نے کچھ منع کر رکھا ہو پھر بھی اگر کوئی خرچ کرے، یعنی اتنا مال خرچ کرنے کی اجازت نہیں جتنا اس نے خرچ کر دیا، شوہر نے منع کیا تھا، پھر اگر وہ خرچ کرتی ہے تو مالک کے منشا کے خلاف ہونے کی وجہ سے عورت کو ثواب تو کیا ملے بلکہ وہ گنہگار ہوگی۔ وَرَوَاهُ أَبُو الزِّنَادِ أَيْضًا عَنْ مُوسَىٰ نَبِيًّا أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الصَّوْمِ۔ مقصد یہ ہے کہ روایت باب میں جو شعیب عن ابی الزناد عن الاعرج کے طریق سے جو روایت آئی ہے اس میں صوم کا بھی ذکر ہے۔ اب عورت بغیر شوہر کی اجازت کے روزہ نہیں رکھ سکتی، اس کو اس کے ساتھ جوڑا گیا کہ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر خرچ بھی نہیں کر سکتی، لیکن اگر اس نے خرچ کر دیا اور عرفاً اگر اس کی اجازت ہے تو پھر اس میں مالک کو آدھا ثواب اور خرچ کرنے والی بیوی کو آدھا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔